بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ زندگی کے حالات و واقعات، تعلیم و تربیت اور وفات پر مختصر اور پر اثر تحریر آپ کی خدمت میں پیش ہے، ضرور سماعتوں کی نظر کیجیے گا۔ آپ کا تعارف: آپ مفسر قرآن و مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اور اخص الخواص خلفاء میں سے ہیں۔ آپ اپنے ملک و بیرون ملک کی جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ کا نام مبارک مفتی محمد رفیع بن مفتی محمد شفیع بن مولانا محمد یاسین عثمانی رحمہ اللہ۔ آپ حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کا نام مبارک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ ولادت باسعادت: آپ والا کی ولادت 23 ربیع الثانی 1355 ہجری بمطابق 16 جولائی 1936 کو ہندوستان کی مردم خیز سرزمین قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور یوپی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے قاعدہ بغدادی اپنے والد ماجد سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ 15 پارے مکمل کیے تھے کہ آپ کو بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہم رکاب ہجرت کر کے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ وہیں جامعہ مسجد جیکب لائن میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں حفظ قرآن کی تکمیل کی، اور یہ عظیم سعادت بھی آپ نے حاصل کی کہ ختم قرآن مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی نے کرایا۔ دارالعلوم کراچی میں داخلہ: اس کے بعد آپ نے 1372 ہجری بمطابق 1951 میں دارالعلوم کراچی نانک واڑہ کے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ جن طلباء سے دارالعلوم کراچی کا آغاز و افتتاح ہوا، آپ ان میں پیش تھے۔ بالآخر آپ 1379 ہجری بمطابق 1960 عیسوی میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ نیز اسی دوران طالب علمی میں آپ نے 1378 ہجری میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ تخصص فی الفقہ: آپ نے اپنے والد ماجد کی زیر نگرانی برِ صغیر میں سب سے پہلے قائم ہونے والے شعبے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا، اور ساتھ میں درس نظامی کے ابتدائی درجات کے 3 اسباق کی تدریس بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ اساتذہ کرام: آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں درج ذیل گرامی قدر شخصیات بطور خاص قابل ذکر ہیں: قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی، قاری رحیم بخش صاحب، مفتی رشید احمد لدھیانوی، مفتی ولی حسن، مولانا سبحان محمود، مولانا اکبر علی سہارنپوری، مولانا قاری رعایت اللہ صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولانا محمد حقیق صاحب رحمہ اللہ مشائخ سے اجازت حدیث۔ ان کے علاوہ آپ کو مندرجہ ذیل مشائخ سے اجازت حدیث حاصل ہے: سابق مدرس مسجد حرام شیخ محمد حسن بن محمد مشات مکی مالکی، مولانا ادریس صاحب کاندلوی، شیخ زکریا کاندلوی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا قاری طیب صاحب، شیخ ابو زاہد محمد سرفراز خان صفدر، شیخ یاسین فدانی مکی، شیخ احمد کفتارو، مفتی جمہوریہ سوریہ، شیخ عبداللہ بن احمد ناقبی رحمہ اللہ۔ تدریسی خدمات کا آغاز: درس نظامی سے باقاعدہ فراغت کے بعد آپ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تدریس کی عظیم مسند پر جلوہ افروز ہو کر علمی ضیاءپاشی میں مصروف ہو گئے، اور اس ذمہ داری کو آپ نے نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے نبھایا۔ آپ نے 1379 ہجری سے لے کر 1390 تک کی قلیل مدت میں اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت درس نظامی کے تقریباً تمام علوم و فنون کی کتابوں کی تدریس کا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔
1391 ہجری سے آپ خالصتاً علم حدیث و اصول افتا کے تعلیم و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے۔ درس کی خصوصیات: آپ اپنی قوت تفہیم کی بدولت مشکل ترین اور دقیق ترین مباحث کو ایسے آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرتے کہ ہر طالب علم بخوبی مستفید ہو جاتا۔ اہل کتاب پر خاص توجہ، غیر ضروری نکات و مباحث سے اجتناب، صحت عبارت و تلفظ پر خصوصی نظر، متن حدیث سے متعلق قدیم و جدید فقہی مسائل اور ان کے پس منظر کے ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں مختلف فکری، سیاسی اور معاشی تحریکات اور جدت پسندانہ نظریات کا ٹھوس، مدلل اور سنجیدہ علمی انداز میں تجزیہ، موقع بموقع اپنے مخصوص دلکش انداز میں مختلف علمی و تفریحی نشات آفرین لطائف سے طلباء کو محظوظ کرنا آپ کے درس کی خصوصیات ہیں۔ آپ کا دوران درس ایک قابل تقلید عمل، کتاب میں مصنف یا کسی بزرگ کا اسم گرامی آئے تو نہایت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آنے پر یہ تعظیمی کیفیت مزید بڑھ جاتی۔ واضح تلفظ کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ خود پڑھتے اور طلباء کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے اور اس میں فروغ گذاشت بھول چوک نہیں ہونے دیتے۔ اس معاملے میں آپ نہایت حساس اور بے لچک تھے۔ مفتی اعظم کا لقب: ویسے تو آپ رحمت اللہ علیہ تمام علوم اسلامیہ پر تحقیقی عبور اور دسترس رکھتے تھے، مگر بنیادی طور پر آپ کے ذہن و مزاج اور فکر و نظر پر فقہ و افتاء کی حکمرانی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ میں آپ کو جو دقت نظر، سلامت ذوق، وسعت مطالعہ، علمی تعمق، فکری جولانی، قوت استدلال و استنباط اور فقیہانہ فہم و بصیرت عطا کی ہے، وہ کم ہی کسی علمی شخصیت کے نصیب میں آتی ہے۔ آپ کی ان صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے عصر حاضر کے علماء کرام کی 400 سے زائد تعداد نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقدہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک نمائندہ اجلاس میں بالاتفاق آپ کو مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ تیسری شخصیت رہے جنہیں اس خطاب سے نوازا گیا۔ فتویٰ دینے میں آپ والا کا طریقہ: فتویٰ دینے میں آپ کا طریقہ کار وہی تھا جو آپ کے عظیم والد ماجد کا تھا۔ افتاء میں آپ نہایت محدثانہ احتیاط اور اعلیٰ درجے کی فقیہانہ رواداری سے کام لیتے۔ جواب قرآن و سنت اور فقہائے کرام کی تعبیر کے مطابق واضح عبارت کے ساتھ دیتے، جواب میں نہایت غور و فکر سے کام لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک ایک فتوے میں کئی دن لگ جاتے۔ آپ نے ہزارہا فتوے جاری فرمائے ہیں۔ 1420 ہجری بمطابق 1999 کے اعداد و شمار کے مطابق آپ کے خود نوش فتاوی کی تعداد 3411 اور تصدیق کردہ فتاوی کی تعداد 4267 اور مجموعی تعداد 7678 ہیں۔ تصوف و سلوک: فقہ ظاہر میں ممتاز مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ فقہ باطن میں بھی بہت اہتمام سے مشغول رہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اصلاحی تعلق رہا اور شیخ کے فیوز و برکات اور ان کے ارشادات اور اصلاحی مشوروں پر مکمل عمل پیرا ہو کر آپ نے سلوک کے منازل طے کیے اور اپنے شیخ کی نظر میں خصوصی مقام پا کر خلعت خلافت سے نوازے گئے۔ اس نعمت کو آگے منتقل کرنے کے لیے دیگر علمی و انتظامی مصروفیات کے باوجود عامت الناس کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری بھی آپ نے بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ انجام دی۔ حضرت والا کے اوصاف: آپ طبی طور پر نہایت رقیق القلب تھے۔ ہر رقت آمیز منظر، واقعہ اور خبر پر آپ کا آبدیدہ ہو جانا
آپ کی طبی خاصیت رہی، اسی وجہ سے آپ ہر عام و خاص اور خصوصاً طلباء کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ فرماتے۔ اسی طرح فطری طور پر آپ شگفتہ مزاج، حشاش بشاش اور ظریفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ اعتدال و توسط، وقار و متانت، حسن انتظام اور نفاست طبع، مردم شناسی اور اہلیت کی قدردانی، اصول و قوانین کی پاسداری، اصابت رائے اور فکری استقلال آپ کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ہر شعبے میں اتباع سنت کا اہتمام، ورع و تقوی اور بطور خاص حقوق العباد اور مالی معاملات میں آپ کا تقوی گفتن کے بجائے دیدن سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت والا کی قابل تقلید ایک خاص عادت، آپ کی خاص عادت یہ ہے کہ آپ اپنے تمام بزرگوں اور علمی و دینی محسنوں سے بے پناہ محبت کرتے، خصوصاً حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے والد ماجد سے آپ کی والہانہ محبت قابل رشک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں اور اساتذہ کو ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام فرماتے، ہر مہینے کم از کم ایک ختم قرآن کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان، تراویح وغیرہ میں جتنی تلاوت ہوتی ہے اس کا اپنے مرشدوں کو ایصال ثواب کرتے۔ جب بھی حج و عمرہ کرنے جاتے تو ایک عمرہ والد صاحب اور ایک والدہ صاحبہ کی طرف سے کرتے، اور تمام اساتذہ و مشائخ اور محسنین کی طرف سے طواف کرتے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا حال، آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ بڑھاپے کی حالت میں بھی خشوع و خضوع اور بے نظیر اہتمام کے ساتھ آپ طویل قیام و قرات پر مشتمل نوافل ادا کرتے۔ وہ قابل دید ہونے کے ساتھ قابل رشک بھی ہے۔ ہر وقت زبان پر ذکر و اوراد کے کلمات جاری رہتے۔ روزانہ کے معمولات، تلاوت، مناجات، تسبیحات اور خصوصاً ادعیہ معصورہ کی بڑی پابندی فرماتے۔ سفر ہو یا حضر، کسی بھی صورت میں ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا قلم اور تصنیفات، آپ اعلیٰ درجے کی ادبی اور تحریری صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ محتاط قلم کے مالک اور صاحب طرز مصنف تھے۔ آپ کے قلم میں حسن ترتیب اور موضوع کا بہتر احاطہ پایا جاتا ہے۔ آپ کی ہر تحریر اعتدال و توازن، جچے تلے انداز بیاں، دلائل اور حقائق کے بالترتیب بیان کا حسین اور عمدہ نمونہ تھا۔ قدیم و جدید بیشتر موضوعات پر آپ کی تصنیفات ہیں۔ عقائد میں مسئلہ تقدیر کا آسان حل، علامات قیامت اور نزول مسیح، حدیث شریف میں درس مسلم شریف، کتابت حدیث، عہد رسالت و عہد صحابہ میں التعلیقات النافعہ علی فتح الملہم، فقہ و اصول فقہ میں درس شرع عقود رسم المفتی، فقہ میں اجماع کا مقام، نوادر الفقہ، احکام زکوٰۃ، رفیق حج، بیع الوفاء، المقالات الفقیہۃ فی مجال التداوی، الاخذ بالرقص و حکم، سیاست و معیشت میں دینی جماعتیں اور موجودہ سیاست، عورت کی سربراہی کا شرعی حکم، یورپ کے 3 معاشی نظام، اسلام میں غلامی کا تصور، دینی مدارس اور نفاذ شریعت، 2 قومی نظریہ، اسلامی معیشت کی خصوصیات اور صنعتی تعلقات، اصلاح و ارشاد میں متعدد کتب، سفر ناموں میں یہ تیرے پر اسرار بندے، انبیاء کی سرزمین میں، گلگت کے پہاڑوں میں یادگار آپ بیتی، سوانے میں حیات مفتی اعظم، میرے مرشد حضرت عارفی، انگریزی The 3 Systems of Economics in Europe and Science of قیامہ and the Arrival of مسیح۔ اس کے علاوہ متفرقات میں علم الصیغہ مع اردو تشریحات، الفضل الربانی فی اسانید محمد رفیع عثمانی، دوسرا جہاد افغانستان، فقہ و تصوف،
خدمت خلق وغیرہ کی تعبیر قابل ذکر ہیں۔ آپ والا جامعہ دارالعلوم کراچی میں منصب صدارت کے ساتھ ساتھ درس مسلم شریف اور تخصص فی الافتاء کے شرکاء کو وقت دیتے رہے، نیز اہم مسائل اور استفتاءات کے جوابات دینا اور ان کی تصدیق اور تصویب کرنا بھی آپ کے اہم مشاغل میں سے رہا۔ ان سب کے علاوہ آپ کئی اصلاحی و تعلیمی تنظیموں کے سرپرست اور کئی اداروں کے مجلس شورا کے فعال رکن بھی رہے۔ اپنے ملک و ملت کے لیے سیاست و انتظام، عدالت و قضاء، معیشت و اقتصاد اور تعلیم کے میدان میں آپ نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے متعدد سرکاری و غیر سرکاری عہدوں پر رہ کر گراں مایہ خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت والا کا ذوق مطالعہ اور خطابت آخر عمر میں بھی طلب علم میں انہماک اور ذوق مطالعہ کی صفت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی نظر آئی۔ اکثر و بیشتر مطالعے میں رات کے 1-2 بج جاتے اور بسا اوقات رات کی طوالت کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اچانک اذان فجر کی آواز رات کے ختم ہونے کا احساس دلاتی۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن خطاب سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے خطبات و بیانات شریعت و طریقت کا حسین امتزاج ہوتے ہیں، جن میں عالمانہ تحقیق، فقیہانہ نکتہ وری کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ صوفی، مصلح اور مربی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی۔ حضرت والا کا فیض، آپ کے علم و فضل سے دنیا کے بہت سے ممالک کے مسلمانوں کو استفادے کا موقع ملا۔ وقتاً فوقتاً آپ کو جن علاقوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا، ان میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، بر اعظم امریکہ کے تقریباً 50 ممالک شامل ہیں۔ انتقال پر ملال 18 نومبر 2022 بمطابق 23 ربیع الثانی 1444 ہجری شنبہ کی شب میں آپ رحمت اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ خالق کائنات سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت اقدس کی حسنات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنی شایع نشان قبول و منظور فرمائیں اور تمام سیئات سے اپنے رحم و کرم سے درگزر فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ والسلام۔